पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 1, गॉड अल्लाह सुब्हान ताला। उर्दू ऑडियो नंबर 4, सूरह अल-अनाम नंबर 6 आयत नंबर 91 से 103। और इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी ना जानी, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया। कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे इसे किसने नाजिल किया था, और कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे इसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा-अलहदा और आग पर नकल कर रखा है कि इनके कुछ हिस्से को तो ज़ाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो, और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो इस किताब को अल्लाह ने नाज़िल किया था, फिर इनको छोड़ दो कि अपने बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसे ही ये किताब जिसे हमने नाज़िल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसे नाज़िल की गई हैं कि ए नबी तुम मक्के और इसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो, और जो लोग आखिर पर ईमान लाते हैं और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और अपनी नमाज़ों की पूरी खबर रखते हैं। और इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि इस पर कुछ भी वही ना आई हो, और जो ये कहे कि जिस तरह किताब अल्लाह ने नाज़िल की है इसी तरह की मैं भी बना लेता हूँ। और काश तुम इन ज़ालिम लोगों को इस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें। आज तुमको ज़िल्लत के अज़ाब की सज़ा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो माल और मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे वो सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर इनसे दरख्त वगैरह उगाता है। वही जानदार को बेजान से निकालता है, वही जानदार और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बह के चल फिरते हो फिर तुम कहाँ बह के फिरते हो। वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकाल देता है, और इसने रात को मौजब आराम ठहराया और सूरज और चाँद को हिसाब का ज़रिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर की अंदाज़े हैं जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में इनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मींह बरसाता है, फिर हम ही जो मींह बरसाते हैं इससे हर तरह की नबातात उगाते हैं। फिर इसमें से सबज सबज पौधे निकालते हैं, और इन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे भी से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीज़ें जब फैलती हैं तो इनके फलों पर, जब पकती हैं तो इनके पकने पर नज़र करो। इनमें लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं। और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि इनको भी इसी ने पैदा किया, और बेसमझे झूठ बहतान इसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी कर दी। वो इन बातों से जो इनकी नस्बत बयान करते हैं पाक है, और इसकी शान इन बातों से बुलंद है। वही तो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, इसकी औलाद कहाँ से हो जबकि इसकी बीवी ही नहीं। और इसने हर चीज़ को पैदा किया है, वो हर चीज़ से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो इसी की इबादत करो। वो हर चीज़ का निगरान है, और वो ऐसा है कि निगाहें इसका इदराक नहीं कर सकती, जबकि वो निगाहों को इदराक कर लेता है, और वो भेद जानने वाला है, ख़बरदार है।
سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 114 سے 115۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 136 سے 137۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، کیا برا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 54 سے 58۔ شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتے چلا آتا ہے، اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک جب وہ باری باری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 96 سے 99۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو، وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے یا نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن رکھو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 158۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف سے اس کا اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر، اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اس کے ساتھ اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 189 سے 197۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے
تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کو رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اپنی ہی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کے سیدھے راستے کی طرف بلاؤ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو۔ مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یہ ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یہ آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یہ کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں، نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ الانفال نمبر 8 آیت نمبر 52 سے 54۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے بدلہ نہیں کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ سورہ التوبہ نمبر 9 آیت نمبر 75 سے 77۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ان کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے۔ تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کہ جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر کیے ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے سورہ التوبہ نمبر 9 آیت نمبر 115 سے 117۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین و انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔